الحمد لله الحمد لله الذي أبدى الأخلاق والأنوين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوسری پڑھ بتائیں گھٹ کر اللهم صل على سيدنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وظائف پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اسماء حسنہ کے ساتھ یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا اللہ جل جلالہ مدد فرماتی ہے. اور اللہ سے مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے. حدیث پاک میں ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں. جو اللہ پاک سے مانگتا ہے اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ پاک سے مانگتے رہنا چاہیے. اگر خوشی ہے تو شکر کر کے اللہ سے مانگا جائے. اگر پریشانی ہے تو اللہ کی پناہ مانگی جائے اور اس پریشانی کو دور ہونے کی دعا کی جائے. لیکن جو اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا جن کاموں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان کو کرے گا، جن کاموں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے اس سے باز آ جائے گا، بچے گا.
تو ایسے آدمی کو متقی کہتے ہیں۔ تو جو تقوی والا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ پاک اس کو تنگیوں سے نکال لیں گے، پریشانیوں سے اللہ پاک اس کو نکال لیں گے۔ تو جب اللہ پاک کسی کو پریشانی کے عالم سے نکالنا چاہیں، کسی مصیبت سے نکالنا چاہیں، تو کوئی اس کو پھنسا نہیں سکتا۔ جب آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے، زمین آسمان مل کر سب تدبیر کریں کہ اس کو پریشان کرنا ہے، تو اللہ پاک پریشانیوں سے نکال لیتے ہیں اور اس کو کوئی پریشان کر نہیں سکتا۔ اللہ پاک ایسی ذات ہے، زمین آسمان کے اندر سب مخالف ہیں، لیکن اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ ہے، اور وعدہ ہے جو اس پہ توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا۔ تو سب مل کے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر غلطی ہوگی توبہ کرے گا تو ایسے آدمی کے لیے بھی وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کو پریشانیوں سے نکال لے گا، اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور دل کا حزن اور دل کی پریشانی اللہ پاک دور فرمائے گا۔ جو اپنے گناہوں پہ توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے کہ مولا مجھ سے غلطی ہوگی، گناہ ہو گئے اور مجھے معاف کر دے۔ مومن کی شان ہے کہ یہ نیکی کر کے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اس سے گناہ ہو جائے تو یہ انتہائی پریشان ہو جاتا ہے اور رو دھو کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے، اور جو اس سے معافی طلب کرنے والا ہے وہ معاف کر دینے والا ہے۔ جو ہی کوئی پریشانی آئے فوراً توبہ، استغفار، مولا معاف کر دے، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، اے اللہ جن گناہوں کا پتہ ہے ان کو بھی معاف کر دے، جن کا مجھے پتہ نہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو میں نے چھپ کے گناہ کیے اے اللہ ان کو بھی معاف کر دے، جو اعلانیہ طور پہ کیے اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ پاک سے معافی مانگنے والا نامراد نہیں ہوگا، یہ مرادوں والا ہوگا۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر میں علماء نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کو تنگیوں سے نکال لیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پاک ایسے آدمی کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اب اللہ پاک جس کو روزی دینا چاہیں، آپ خود سوچیں کون روک سکتا ہے؟
ایک مرتبہ دعا کر رہا تھا، اللہ کی توفیق سے دعا بھی کی جاتی ہے، مولا ایک نعمت آپ میرے پاس بھیجیں، وہ کون ظالم ہے جو راستے میں روک سکے، وہ روکنے والا تباہ نہ ہو جائے، آپ کی چیز بھیجی ہوئی ہو، نعمت بھیجی ہوئی ہو، راستے میں کوئی کہے کہ میں روک دوں، کون روک سکتا ہے؟ مولا کوئی بھی نہیں روک سکتا، آپ مجھے نعمت عطا فرمائیں تو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں حدیث میں آیا ہے کہ بعض روزی انسان تک پہنچنے والی ہوتی ہے، لیکن انسان ایسا کوئی گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے روزی واپس ہو جاتی ہے، نعمت جو آنے والی ہوتی ہے وہ واپس ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے آدمی معافیاں مانگتا رہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مکہ المکرمہ میں حج کے لیے گیا 16 سال کی عمر میں، پہلا حج حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی عمر میں کیا، اور پھر ساری عمر حج کیا، ہر سال کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جو پہلی حدیث حضرت عبداللہ حارثی رضی اللہ تعالیٰ سے سنی وہ یہ تھی کہ جو دین کی سمجھ پا لے گا، دین کی فقاہت کو حاصل کرے گا، رازقہ من حیث لا یحتسب، اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا اس کو، جو دین کی سمجھ بوجھ فقاہت کو حاصل کر لے گا۔ اب اللہ پاک اس کی روزی کا ذمہ لے رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بھوکا مار دے؟ اللہ پاک نے ایسے دکھایا ہے، در و دیوار بند ہیں، دشمنوں کے پیرے ہیں، انگوروں کے خوشے اللہ والوں کے سامنے پڑے ہوئے۔ الخبیب رضی اللہ تعالی وہ خود فرماتے ہیں، جب مشرکین مکہ نے مجھے گرفتار کیا ہوا تھا، میں قید میں تھا، تو میرے پاس اللہ پاک غیب سے انگور بھیجتا۔ جب اللہ پاک کسی کو کھلانا چاہے، خدا کی قسم اس کے رزق کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کی روزی کو اللہ تنگ کر دے پھر کون ہے کشادگی کرنے والا؟ یہی تو سبق اللہ والوں نے پڑھایا، انبیاء علیہ السلام نے سکھایا کہ ہر حال میں آدمی اللہ کا محتاج ہے، خوشی میں بھی اللہ کا محتاج ہے، غمی میں بھی اللہ کا محتاج ہے، صحت میں بھی اللہ کا محتاج ہے، بیماری میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اور حالات کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ وہ چاہے تو گرمی کو ایک لمحہ میں ٹھنڈک بنا دے، اور وہ چاہے تو سردی کو گرمی میں تبدیل کر دے، بڑی ذات ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کافروں نے گرفتاروں کو کر لیا، بیٹے کو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، اس کو کافروں نے گرفتار کر لیا اور اس کو رسیوں میں تسموں میں باندھ دیا،
اس کو بھوکا رکھتے تھے، پریشان کرتے تھے جیسے دشمن کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اگر قیدی بھی ہیں تو پھر بھی خیال کیا جاتا تھا۔ کسی قیدی کی رسی سخت ہے تو فرمایا ڈھیلی کر دو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمانوں کی یہ سیرت ہے کہ ان کے ہاں کوئی گرفتار ہو کر آیا ہے تو رحم والا معاملہ کیا ہے، اور وہ مسلمان ہو گئے، وہ بھی ایسے ہوتے تھے۔ لیکن کافی لوگ وہ تو ظلم و ستم کرتے ہیں، درندگی دکھاتے ہیں جب مسلمان ان کے قابو میں آ جائے۔ مسلمان رحم دل کیوں ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے جو رحمت بنا کر بھیجے گئے تمام عالمین کے لیے۔ تو کافر جو ہے بڑی سختی کرتے تھے، تو انہوں نے کسی طرح اپنے والد صاحب کو کہلا بھیجا، والدین کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتائیں اس طرح مجھے کافر تکلیف میں رکھتے ہیں، اور حضور سے دعا بھی کرائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی وظیفہ پوچھے جا، بہرحال میرا حال جا کر بتائیں۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حاضر خدمت ہوئے، بتایا کہ میرے بیٹوں کس طرح ستایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، رسیوں میں ان کو باندھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ کسی طرح ان کو کہلا بھیجو کہ تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، یعنی جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرے، جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے اس سے باز آ جائے، اس سے بچے، یہ تقوی اختیار کرے، اور یہ آیت صبح و شام پڑھے کرے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ فرمایا یہ دو آیتیں سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں، یہ صبح و شام ان کو کہو پڑھا کرے، اور تقوی کی نصیحت فرمائی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں یہ آیات پڑھ رہا تھا تو میری رسیاں خود بخود ٹوٹنے لگی، اور رسیاں ٹوٹی اور میں آزاد ہو گیا، وہاں سے نکلا، اور ان کے بہت سارے جانور بھی وہ ہانک کے لے آیا۔ یہ انہوں نے عمل کیا، تو اللہ پاک نے ایسی جگہ سے روزی بھی دی، مال غنیمت بھی عطا فرمایا، اور رسیاں خود بخود ٹوٹ گئیں۔ خود بھی اللہ پاک ہی توڑنے والے ہیں، چاہے تو کسی سے توڑوا دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک بغیر اسباب کے کھلا دے، اس پہ قادر ہیں، یہ قدرت ہے اس کی۔ اگر کسی کے ذریعے کھلا دے پھر بھی اللہ کھلانے والے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک دوسرے کو روزی جو پہنچ رہی، یہ تو واسطے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جہاں سے روزی اترتی ہے انسان کی وہ عرش کے اوپر دروازہ ہے، وہاں سے اترتی ہے، تو وہ آزاد ہو کے آ گئے۔ اور اللہ پاک نے جو وعدہ فرمایا، اور اسی آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک تو آزاد ہو گئے، تنگیوں سے اللہ نے، پریشانیوں سے ان کو نکال لیا، دوسرا ایسی جگہ سے روزی دے دی، بہت سارے جانور بھی لے کے آئے، تو روزی بھی اللہ پاک نے ایسی جگہ سے عطا فرمائی جہاں سے گمان بھی نہیں تھا کہ قیدی ہو کر پھر جو ہے اس طرح میں لے کے آؤں گا مال۔ بعض دفعہ لوگ وظیفہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی اتنا عرصہ ہو گیا فائدہ ہی نہیں ہوا، پریشان ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ شیطان ان کو جب وہ کام ہونے والا ہوتا ہے نا تو وہ پریشان کرتا ہے تو یہ چھوڑ دیتے ہیں، جب کام ہونے والا ہوتا ہے اس وقت وظیفے چھوڑ دیے، خدا کا داری چھوڑ دیا۔ حالانکہ آدمی کرتا رہے یقین کے ساتھ اور یہ سوچے میرے کرنے میں فرق ہو سکتا ہے، جو اللہ پاک کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرمائے وہ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یقین کا پیدا کرنا یہی ہے کہ آدمی وہ کام کرتا رہے، یہ نہ سوچے کام ہوا نہیں، بھائی کرتا رہے، میرا کام اس کو پکارنا ہے، کام بنانا اللہ کا ہے، اور اس کے دروازے پہ بیٹھنے والا نامراد نہیں ہو سکتا، بد نصیب نہیں ہو سکتا، یہ نصیبوں والا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت میں وظیفہ کرتا ہوں کچھ فائدہ نہیں ہوا، وظیفہ کر رہا ہوں اتنے عرصہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا شکر کر، اللہ پاک نے تیری زبان کو اپنا نام لینے کی توفیق بخشی، یہ جو اللہ کا نام لے رہا ہے کہ یہ تھوڑا فائدہ ہے، یہ بھی تو فائدہ ہے، ورنہ جو خدا کے در سے اٹھتا ہے وہ تو پریشان ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی جاتا ہے پریشان ہوتا ہے۔ وہ ایک در جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک در جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار درباروں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ وہ یہاں سے اٹھے گا پھر در در پھرے گا، کبھی کسی کے پاس جائے گا کبھی کسی کے پاس۔ ٹھیک ہے اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن جو وظیفہ آدمی شروع کرے پھر کرے، شیطان کہے پتہ نہیں کام ہونا ہے کہ نہیں ہونا، نہیں بھائی ہمارا کام کرنا ہے، مالی دا کام پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کام پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے، لیکن اس کے دربار پہ بیٹھنے والا نامراد نہیں ہو سکتا، اللہ پاک اس کو دیتے ہیں، نہیں تو آخرت میں تو اللہ اتنا اجر دیں گے کہ آدمی دیکھے گا کہے گا، اللہ پاک اللہ سے پوچھیں گے نا یا اللہ اتنا یہ میرے پاس کام میں نے تو عمل نہیں کیا، اللہ پاک فرمائیں گے وہ فلاں تو نے دعا کی تھی وہ قبول نہیں، اس کا بھی بدلہ دے دیا، فلاں کا بھی بدلہ دیا، فلاں کا بھی بدلہ دیا، تو آدمی حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، یہاں ہی سارا اجر مل جاتا۔ تو خدا کے در پہ بیٹھنے والا یہ نفع میں ہے، ہر حال میں نفع میں ہے۔ محاسن اسلام میں اور تفسیر صافی کے حوالے سے ایک عقائد لکھی ہے جس کو مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک کشتی سمندر میں جا رہی تھی، سفر تھا ان کا لمبا،
تو آواز آئی وہاں غیب سے کہ جو 10,000 دینار دے گا اس کو میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ مشکل میں، ہلاکت کے ماحول میں اگر پڑے گا تو اللہ پاک اس کو بچا لے گے۔ تو کشتی میں سے ایک آدمی تیار ہو گیا، اس نے کہا کہ 10,000 دینار میں دیتا ہوں، سامنے آ اور وظیفہ بتا دے۔ دینار تھوڑے سے نہیں تھے، آج 10,000 دینار کو ذرا سونے کی قیمت لگائی جائے تو پھر پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں۔ میرے پاس تو حساب نہیں ہے، بہت سارا پیسہ بنتا ہے۔ اس نے کہا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو پھینک دے، میرے تک پہنچ جائے گا۔ اس نے اللہ کے توکل پر پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ جب تو مشکل میں آئے تو پڑھا کرے میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ آیت کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اس کو تنگیوں سے نکال لیں گے، پریشانی سے نکال۔ وہ وظیفہ مل گیا۔ دوسرے کشتی والے اس کو پریشان کرنے لگے، دیکھو 10,000 دینار دے دیا اور یہ ایک آیت۔ نے کہا کہ میں اس پہ راضی ہوں کہ اللہ کے کلام کی ایک آیت مجھے مل گئی وظیفہ کے طور پر، میں اس پہ خوش ہوں۔ وہ اس کو شرمندہ کر رہے تھے، لیکن کشتی آگے چلی گئی۔ خدا کا کرنا کشتی ٹوٹ گئی، اس کے پھٹے ٹوٹے، اور یہ کسی پھٹے پہ بیٹھا ہوا اللہ اللہ کرتا ہوا جزیرے میں اترا۔ اور جو ہی جزیرے میں اترا تو سامنے دیکھتا ہے کہ ایک محل ہے۔ سوچا کہ پتہ نہیں یہ کس کا محل ہے، چلو وہاں جاتے ہیں۔ مسافر تھا، اندر گیا تو ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی وہاں پہ، اور اس سے پوچھا، اس نے بتایا، اور اس نے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا ہماری کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ پریشان ہوئی، پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کہ لگے کہ اپنا واقعہ سنایا کہ ہم بصرہ سے آ رہے تھے، بصرہ کے ایک تاجر ہے اس کی میں بیٹی ہوں، ہم کشتی میں آ رہے تھے، یکدم کشتی ٹوٹ گئی، میں کسی پھٹے پہ تھی تو یکدم ایسا کہ کسی نے مجھے اٹھا لیا، لیکن وہ ایک شیطان ہے جس نے مجھے اٹھا کے یہاں پھینک دیا اس محل میں۔ وہاں ہیرے جواہرات اور بہت ساری قیمتی دولت اور مختلف پھل وغیرہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو وہ ہفتے کے بعد میرے پاس آتا ہے، تو میں یہاں ایک عرصہ سے رہ رہی ہوں۔ آج اس نے آنا ہے تو آپ یہاں سے بھاگ جائیں، کہیں آپ کو ہلاک نہ کر دے۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس نے کہا کچھ فضا میں اور کچھ آثار ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، کوئی بعض دفعہ آنے والا آ رہا ہو نا، کوئی قافلہ آ رہا ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ مجھے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ بہرحال وہ آ گیا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جو میں نے وظیفہ لیا تھا 10,000 دینار دے کے، میں نے پڑھنا شروع کیا، جو ہی سامنے آیا کہ وہ آ چکا ہے، میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ میں پڑھ رہا تھا، اور جو ہی پڑھنے لگا تو وہ گرنے لگا، اور میں پڑھتا رہا، وہاں گر کے خاک ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کو ہلاک کر دیا، اور ہم پھر وہاں سے نکلے اور ہیرے جواہرات جو بھی وہاں تھا وہ اٹھایا جتنے اٹھا سکتے تھے۔ سمندر کے کنارے پہ آئے تو ایک کشتی جا رہی تھی، اس کو اشارہ کیا تو انہوں نے ہمیں بٹھا لیا۔ وہ بصرہ آ رہی تھی جہاں کی وہ لڑکی تھی، وہاں پہ آ کے اترے تو کہتے ہیں کہ وہ گھر گئے۔ وہ علماء نے لکھا ہے تفسیر صافی کے حوالے سے کہ ان کے گھر جب پہنچے تو والدین کو انہوں نے ساری اپنی کہانی سنائی
تو وہ بڑے خوش ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کر دی اور وہ دولت ساری ان کو دے دی۔ لیکن یہ ہے کہ یقین کا پیدا ہونا، اب وہ جو پیسے لگے تھے نا، یہ مجاہدہ تھا۔ یقین پیدا ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، پریشانیاں جھیلتے ہیں، میں ان کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ پاک نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہیں، جو اپنی صحیح زندگی گزارنے والے ہیں ان کو میری معیت حاصل ہے۔ تو وہ جو پیچھے اس کا ایک مجاہدہ تھا، یہ نہیں کہ صرف یہ آئے تھے، پہلے مجاہدہ تھا، 10,000 دینار خرچ ہوئے۔ بزرگان دین جو ہے وظائف کراتے ہیں، وظائف کرتے کرتے جو ہے یقین پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک مجاہدہ ہوتا ہے۔ مصلی پہ بیٹھنا اتنا بھی آسان نہیں۔ آج لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اتنا آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ مصلی پہ بیٹھے، کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے، وقت نہیں ہے۔ اور جو بیٹھتا ہے اللہ جل جلالہ پھر اس کے لیے رستے کھولتے ہیں۔ یہ مصلی پہ بیٹھنا مشکل ہے، کام کرنا آسان ہے، انسانی طبیعت ایسی ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ہزاروں جن کے خلفاء تھے، بالا کوٹ کی دھرتی پہ شہید ہوئے۔ میں ان کی قبر کے کئی مرتبہ گیا۔ سید احمد شہید ساتھ ہی مسجد ہے، اور دریائے کنہار کے دریا پہ ان کی قبر ہے، وہاں ہی مسجد بھی ہے۔ تو رنجیت سنگھ کے مقابلے میں وہ شہید ہوئے تھے، 40 سال تھی، بہت بڑی اللہ پاک نے بزرگی عطا فرمائی، عمر 40 سال، ہزاروں خلفاء تھے، لیکن اپنے شیخ کے بڑوں کے اتنے فرما بردار تھے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احمد اس لا الہ الا اللہ، بھئی ایک میری بات یاد رکھیں، واعظ و نصیحت کے دوران حرکت، میں نہیں کہتا ہے گناہ آپ مرضی کسی کے جنہیں جان بوجھ آگے پیچھے کرے تو وہ اپنی مرضی ہے غلط، نہ سننا ہو تو آدمی بیل کسی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہ یہاں اس برانڈے کے نیچے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ تو ایک دن بارش آ گئی اور بارش ہو رہی ہے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت آئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خاندان بہت بڑا اللہ والے تھے اور علم والے تھے، محدث اور مفسر تھے۔ آئے پوچھا احمد بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ وظیفہ کریں؟ تو عرض کیا کہ حضرت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں بیٹھ کے وظیفہ کیا کرے، تو آپ کی فرما برداری تو یہی ہے کہ میں یہاں ہی بیٹھا، اور اس طرح بیٹھ کر جو ہے اللہ اللہ کی، اپنے بزرگوں کی خدمت کی، فرما برداری کی، علم حاصل کیا۔ پھر اللہ پاک نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج بالا کوٹ کی دھرتی پہ ان کی قبر ہے، شہید ہوئے اللہ کے راستے میں۔ لیکن ایسا مقام، لاہور سے کوئی گیا، کہنے لگے رنجیت سنگھ نے اتنی فوج تیار کر لی ہے، آپ ایسا کریں پیچھے ہٹ جائیں۔ فرمایا جب مجاہد ہتھیار اٹھا لے یا پھر شہادت ہے یا اس کے بعد پھر غازی بنتا ہے، میں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہزاروں آدمی ان کے ساتھ تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر بھی وہاں ہے، جو حضرت ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہوئے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ۔ تو وہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک آدمی حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، وہ کہتے کہ کوئی آدمی آتا ہے یکدم مسجد نور سے بھر جاتی ہے۔ یہ کوئی آدمی کہ بھائی کیسے ہوتا ہے؟
ہاں یہ تو دل کی بات ہے، بعض لوگوں کا دل محسوس کر لیتا ہے۔ مجھے خود بعض لوگوں نے بلکہ بزرگوں نے یہ بتایا ہے۔ ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، حاجی ساق صاحب، یہاں آتے تھے جماعت میں، مجھے ایک واسطے سے بتایا گیا، وہ کہتے تھے کہ میں جب بھویا اصل میں اترتا ہوں تو صدیق آباد کے انوارات مجھے محسوس ہوتے ہیں۔ دور کی کیا بات ہے، اسی مجمع میں ہے آج لڑکا، کہتے ہیں میں جب یہاں سے مڑتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انوارات جو ہے۔ تو یہ ایک محبت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے بعض دفعہ دریا کے کنارے پہ بھی بیٹھ کر آدمی پیاسا رہتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے دور سے بھی آ کر پی جاتے ہیں۔ یہ تو انسان کا اپنا مقدر ہے، اور خود جو ہے وہ طلب پہ ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں من طالبنی فقد وجدنی، جس نے میری طلب کی اس نے مجھے پا لیا۔ اور میرے شیخ و شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے۔ جن کے اندر طلب پائی گئی اللہ پاک ان کو عطا کرتے ہیں، چاہے دینے والے جہاں پہ جاتا ہے کمزور بھی ہوں، کیونکہ دینے والا جو اللہ ہے جس کے لیے جہاں جایا جاتا ہے وہ بڑا ہے۔ وہ چاہے تو کھڑکی سے اتنا دے دے کہ ساری عمر کھائے، اور نہ دے تو بڑے بڑے دروازوں پہ بھی نہ دے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ بھر جاتا ہے، کہتے کہ یہاں انوارات کی بارش ہوتی ہے، یکدم کوئی آتا ہے، اب کوئی آئے تو مجھے بتا دینا۔ تو کسی نے فرمایا اب کوئی آیا ہے، پوچھا وہ فلاں آدمی ہے، پوچھا بھئی تو کیا عمل کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی عمل تو نہیں کرتا، بس نماز پڑھتا ہوں۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے گزر رہے تھے اپنے غازیوں کے ساتھ، تو میں راستے میں کھڑا ہو گیا، انہوں نے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا، اس دن سے پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہو گیا، وہی نظر ہے، لیکن پیچھے ایک مجاہدہ تھا اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق تھا، اور سچا تعلق مع اللہ رکھنے والے تھے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دربار میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آخری بات، تھوڑی دیر کو صبح و شام بکرۃ و اصیلا، اللہ پاک بھی فرماتے ہیں صبح و شام میرا ذکر کیا کریں، تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کر لیا کریں۔ وہ کسی سے پوچھ لیں، اگر مرے سے پوچھنا ہے تو ہے لکھا ہوا ہے، وہ لے جائیں، تھوڑا تھوڑا جو ہے 10-15 منٹ کا ہوتا ہے، کیا جائے 5 منٹ 10 منٹ اللہ کا ذکر کر لیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ سارا دن اور ساری رات ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔